بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب کو مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور اس کی مکمل پڑھائی کر لینے کے بعد ہم نے حصہ اسباق کے تمام اسباق کے خلاصے، مرکزی خیال، پیغام اور اہم نکات پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے حصہ نظم شروع کیا ہے، اور حصہ نظم کی بھی پہلی 2 نظموں کے آپ کو خلاصے، مرکزی خیال، اہم نکات اور پیغام کروا دیا گیا ہے۔ آج ہم نظم نمبر 3 خطاب با جوانان اسلام، جو کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، اس کا خلاصہ، مرکزی خیال، نظم میں دیا گیا پیغام اور اہم نکات دیکھیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہے ہمارے نوٹس۔ جماعت داہم اردو نیشنل بک فاؤنڈیشن 2025، بالکل نیا سلیبس، حصہ نظم ہے، اور نظم نمبر 3 ہے خطاب با جوانان اسلام، شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ اب ہم دیکھتے ہیں خلاصہ۔ اس نظم خطاب با جوانان اسلام میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال مسلمان نوجوانوں کو سستی، کاہلی اور غفلت کی نیند سے بیدار کرتے ہیں، اور ان کو ان کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ وہ مسلم قوم جو کبھی پوری دنیا کی رہنما تھی، کتنے عروج پر تھی، کتنی انہوں نے ترقی کی، اور پوری دنیا کو کس طرح انہوں نے فتح کیا، کیسے ایک نئی تہذیب دی، کس طرح ان کی رہنما بنی۔ آج تو اس کا پروردہ، اس کا پالا ہوا پستی میں گر چکا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اسلاف کی پیروی چھوڑ دی۔ تو نے ایمان، اتحاد، جوش و جذبے، غیرت اور قربانی کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تجھے پالنے والی تو وہ قوم تھی جس نے دارا کا تاج اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو عرب کے صحرا میں رہتی تھی، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو تہذیب سکھائی۔ وہ قوم تو امیری میں بھی فقر پر فخر کرتی تھی۔ اے نوجوان مسلمان، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی ہے، تمہارا تو ان سے کوئی تعلق بن ہی نہیں سکتا، تم تو کسی طرح بھی ان جیسے نہیں لگتے۔ کیوں؟ کیونکہ تو بے عمل ہے اے نوجوان، جبکہ وہ تو جہد مسلسل کے عادی تھے۔ تو نے اپنے آبا کے علوم کی بھی بالکل قدر نہیں کی، اسی لیے زوال کا شکار ہو گئے ہو۔ جب اپنے اسلاف کی قیمتی علمی کتابیں یورپ میں غیروں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ الغرض، اس نظم میں اقبال نوجوانوں کو غفلت سے جگاتے ہوئے غیرت ایمانی، علم، کردار، سیرت، جوش و جذبہ اور محنت اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تاکہ وہ پھر سے دنیا میں عزت و قیادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہوا ہمارا خلاصہ مکمل۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرکزی خیال۔ مرکزی خیال میں نے بالکل مختصر لکھا ہے، لیکن بہت ریلیونٹ ہے۔ انشاءاللہ اس سے زیادہ لمبا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گا، اس سے آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ تو مرکزی خیال ہے، مسلمان نوجوان اگر اپنے ایمان، جوش، جذبہ جہاد و آزادی، قوت، غیرت، کردار، سیرت اور شاندار روایات کو اپنا لیں تو وہ دوبارہ دنیا میں عظمت و قیادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم نظم نمبر 3 خطاب با جوانان اسلام، جو کہ علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ اس نظم میں ہمیں شاعر علامہ محمد اقبال کیا پیغام دیتے ہیں؟
شاندار روایات کو کبھی نہیں چھوڑنا اور بھلانا چاہیے۔ ایمان، علم اور محنت ہی نوجوانوں کی اصل طاقت ہے، یاد رکھیں۔ شاندار ماضی کو یاد رکھتے ہوئے حال اور مستقبل کو بھی ویسا بنایا جا سکتا ہے۔ غیرت، خودی اور قربانی سے غلامی ختم ہو سکتی ہے۔ عمل، سیرت، کردار اور محنت و مشقت سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اب ہم اس نظم کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ نوجوان پرجوش ہوتے ہیں، غفلت چھوڑیں، ماضی کی عظمت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اہمیت اور مقصد کو پہچانیں۔ اب میں نے یہ کیوں لکھا شروع میں کہ نوجوان پرجوش ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے لکھا کہ آپ نے دیکھا کہ اے نوجوان مسلم کہہ کر علامہ اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نوجوانی کی اور جوانی کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں ہر طرح سے ہمارے اندر قوت، طاقت، کچھ کر گزرنے کا جذبہ، جوش اور ایمان کی قوت بھی، اور ہر طرح سے اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارا جوش و جذبہ جو ہے نا عروج پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نوجوانوں کو مخاطب کر کے علامہ اقبال نے انہیں کچھ نصیحتیں کی ہیں، انہیں تھوڑی غیرت بھی دلائی ہے، انہیں غفلت سے جاگ اٹھنے کو بھی بولا ہے۔ تو یہ پوری آپ جو ہے بہت بار نظم پڑھ چکے ہو، پوری اس کی تشریح بھی آپ کو کروائی جا چکی ہے، تو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ تو آپ کو پہلے ہی آ گئی ہوگی۔ تو اب یہ ہے کچھ نکات جو ہے وہ نظم کے اشعار سے ریلیونٹ بنائے ہیں اور کچھ جو ہے ان کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے ہیں میں نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے، اور میں آج پین کا استعمال بھی نہیں کر رہی ہوں، اور مجھے آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں کہا ہے کہ پکچرز اپلوڈ کیا کریں، ویڈیو بلر ہوتی ہے۔ تو میں تو مکمل طور پر جب یہ دیکھتی ہوں کہ بالکل کلیئر ہوتی ہے تبھی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں۔ بہرحال آپ لوگ جب آپ کے نیٹ سگنل جو ہے وہ بالکل صحیح آ رہے ہوں تب دیکھا کریں تو انشاءاللہ بلر نہیں فیل ہوگی، لیکن جب سگنل ویک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ویڈیو بلر لگے گی۔ بہرحال اب میں پین بھی استعمال نہیں کری اور ایک جگہ پہ کافی میں اسٹل رکھ رہی ہوں، تو آپ لوگ جو ہے اس کے اسکرین شاٹ لیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے دیکھیے جی اگلا نقطہ، قربانی اور جہاد سے ہی عزت اور قیادت ملتی ہے۔ دنیا کی اصل طاقت علم، اخلاق، عمل، عدل اور کردار میں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں غیرت مندی اور خودداری نہ چھوڑیں۔ مسلمان کی منزل بلند اور عظیم ہے، دنیوی فائدے مقصد حیات نہیں۔ آباء و اجداد جیسے عروج کے لیے کردار، ایمان اور سوچ کو بلند کرنا ہوگا۔ صرف باتوں اور خیالی پلاؤ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، عمل اور حرکت ضروری ہے۔ میراث میں ملی ترقی، عروج اور قیادت کو دوبارہ پانے کے لیے زوال سے نکلنے کی کوشش، محنت اور عمل کرنا ہوگا۔ حکومت و قیادت وقتی ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے قوانین ہمیشہ قائم رہیں گے، وہ کبھی نہیں بدلیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں اسلام کے قوانین پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہی ہمیں حکومت و قیادت دلا دے گا، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کا علمی ورثہ یورپ لے گیا اور ہم غافل رہ گئے، لیکن آئندہ کے لیے علم، ذہانت اور اپنے ورثے کی حفاظت کو اپنے اوپر فرض کرنا ہوگا۔ تو آپ کو اگر یہ ٹھیک لگے تو اسی طرح دیکھ لیں، نہیں تو آپ اپنے تمام اشعار کے مفہوم میں سے خود بھی متعلقہ نکات بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ خلاصہ مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کو اس نظم میں جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بالکل آپ کے سامنے واضح کر دیں گے، بالکل کلیئر ہو جائے گا، بالکل آپ کے سامنے مفہوم، مرکزی خیال، خلاصہ اور اس میں دیا گیا جو اخلاقی سبق یا پیغامات ہیں یا جو بھی اہم نکات ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئے ہوں گے، آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔
پھر بھی کہیں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نظر آئے تو آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ میرے چینل باکمالی اردو کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ ایک بار جو فیصلہ کریں تو پھر اس پر ڈٹے رہیں۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو پھر سبسکرائب رہنے دیں، انسبسکرائب نہ کریں۔ اور اگر آپ نے قوت فیصلہ آپ کے اندر اتنی مضبوط نہیں ہے تو پھر پہلے ہی سبسکرائب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی ضرورت کے مطابق آپ دیکھیں، جو فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں وہ ضرور اٹھائیں، اور جہاں کمی لگے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ مزید اچھے سے گائیڈ کر سکوں اور اس کمی کو ختم کرتے ہوئے پورا کر سکوں۔ تو بہرحال چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے آپ کی تجاویز کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق کہ میں آپ کی زیادہ اچھے طریقے سے مدد کر پاؤں گی اور زیادہ اچھے طریقے سے نوٹس تیار کر کے آپ کو دے پاؤں گی۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔